مسیح کے عظیم اور پاک نام میں آپ سب کو سلام۔ جتنے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں اپنے گھروں کے اندر، میرے سیسو خداوند ان سب کو بے شمار نعمتوں برکتوں سے مالا مال کرے۔ میری طرف سے، میرے خاندان، گھر اور کلیسیا کی طرف سے آپ کو بہت بہت ہیپی نیو ایئر، یعنی نیا سال آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ میرے سیسو، یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ خداوند نے ہماری زندگیوں کے اندر ایک نیا سال ہمیں بخش دیا۔ اس کا مطلب ہے خدا نے ہمیں ایک اور موقع دیا۔ اور یاد رکھیں، بے شمار دنیا کے اندر ایسے لوگ جو نئے سال میں شامل ہونا چاہتے تھے، ان کے دلوں کے اندر، ذہن کے اندر، اور بہت ساری پلاننگ، بہت سارے ان زندگیوں کے اندر میرے چیزوں پلان تھے کہ ہم یہ کرنے کو ہے، ہم یہ کرنے کو ہے، لیکن وقت نہ ملا اور وہ دنیا سے رخصت۔ اور اگر خدا نے ہمیں یہ موقع دیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم خوش نصیب ہیں، اور خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم اس نئے سال میں اپنے آپ کو سدھاریں، سنواریں اور اس کے کلام کے موافق چلیں، کیونکہ خدا کے کلام کے موافق چلنے سے ہی انسان کی زندگانی ہے، بحالی ہے، خوشحالی ہے، اور بے شمار ترقی ہے، اور بے شمار قسم کی برکتیں ہیں۔ تو آئیں کلام اقدس میں سے ہم نئے سال کے تعلق سے ہم چند باتیں پڑھیں گے، سنیں گے اور سیکھیں گے کہ نئے سال کے تعلق سے خدا کا کلام ہمیں کیا تربیت کرتا ہے۔ پالوس رسول کا خط کرنتھیوں کے نام، اس کا دوسرا خط اور اس کا 5واں باب، اس کی آیت نمبر ہم 17 اور اس کی آیت نمبر 17 دیکھیں گے۔ لکھا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، پرانی چیزیں جاتی رہیں، دیکھو وہ سب نئی ہو گئی۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی بڑی برکت ہو، آمین۔ خداوند کا شکر ہو۔ میرے سیسو، یہاں پر ہم نے اس بات کو دیکھا کہ خدا کا بندہ پالوس رسول بڑی وضاحت کے ساتھ اس بات کو بیان کرتا ہے اور کہتا ہے، اس لیے اگر کوئی مسیح میں ہے تو وہ نیا مخلوق ہے، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، سب نئی ہو گئی۔ اور ہمیں مسیح کے کلام کے مطابق ہمیں بھی نیا ہونے کی ضرورت ہے۔ جس طرح سال نیا آ چکا ہے ہماری زندگی میں، تو اسی طرح نیا پن بھی ہماری زندگی میں آنا چاہیے، کیونکہ ہم نے پڑھا، دیکھو پرانی چیزیں جاتی رہی، سب نئی ہو گئی۔ تو میرے سیسو، جیسے جیسے وقت گزرتا جاتا ہے، ہمیں بھی اپنی زندگی کو نیا کرنا چاہیے۔ ہاللیلویا، ہمیں بھی نیا کرنا چاہیے، کیونکہ پالوس رسول اور بھی حوالہ جات میں بہت کچھ بیان کرتا ہے۔ ہمیں ان باتوں کو بھی دیکھیں گے۔ کلام اقدس میں سے ہم ایک حوالہ دیکھیں گے، تیتس کے خط کے اندر ہم کلام اقدس میں سے 3 باب دیکھیں گے، اور اس کی کلام اقدس میں سے ہم 2 آیت سے دیکھیں گے۔ لکھا ہے، کسی کی بدگوئی نہ کریں، تکراری نہ ہوں، بلکہ نرم مزاج ہوں، اور سب آدمیوں کے ساتھ کمال حلیمی سے پیش آئیں، کیونکہ ہم بھی پہلے نادان، نافرمان، فریب کھانے والے اور رنگ برنگ کی خواہشوں اور عیش و عشرت کے، لکھا ہے کہ بندے تھے، اور بدخواہی، حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے، آپس میں کینہ رکھنے والے تھے۔ مگر جب ہمارے منجی خدا کی مہربانی اور انسان کے ساتھ اس کی الفت ظاہر ہوئی، تو اس نے ہم کو نجات دی، مگر راست بازی کے کاموں کے سبب سے نہیں جو ہم نے خود کیے، بلکہ اپنی رحمت کے مطابق نئی پیدائش کے غسل اور روح القدس کے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے۔ میرے سیسو، خدا کا کلام یہاں پر ہماری خوب رہنمائی کرتا ہے، ہمیں تربیت کرتا ہے، جیسا پالوس رسول وضاحت کے ساتھ بیان کرتے ہیں یہاں پر کہ ہم بھی حسد کرنے والے اور نفرت کرنے والے اور حسد میں زندگی گزارتے تھے، نفرت کے لائق تھے، آپس میں کینہ رکھنے والے تھے اور بحث تکراری تھے۔ اور اس نے کہا، مگر ہمارے منجی خدا کی مہربانی، انسان کے ساتھ اس کی الفت یعنی اس کی محبت ہم پر ظاہر ہوئی ہے، تو اس نے ہمیں نجات دی، مگر ہمارے
راست باز ہونے کے سبب سے نہیں کہ ہم راست بازی اس لیے اس نے ہمیں نجات دی، بلکہ لکھا ہے کہ اس نے کیا کیا ہے، اپنی رحمت کے مطابق پانی کے وسیلہ سے غسل دے کر روح القدس سے ہمیں نیا بنانے کے وسیلہ سے اس نے ہمیں نیا کیا ہے، ہمیں دھویا ہے اپنے لہو کی قدرت کے وسیلہ سے اور بپتسمہ کے وسیلہ سے اس نے ہمیں پاک کیا ہے، صاف کیا ہے۔ اس لیے یوحنا کی انجیل میں یسوع مسیح نیکودیمس کے ساتھ جب بات چیت کرتے ہیں تو اس کے 3 چیپٹر میں یہ واقعہ ہے، یسوع نے نیکودیمس کو ہدایت کی اور کہا کہ جب تک کوئی نئے سرے سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی کو دیکھ نہیں سکتا۔ میرے سیسو، یسوع مسیح نے کہا کہ داخل ہونے کی بہت دور کی بات ہے، وہ تو اس بادشاہی کو دیکھ بھی نہیں سکتا جب تک وہ نیا مخلوق نہیں بن جاتا، نئے سرے سے پیدا نہیں ہو جاتا۔ یعنی پرانی زندگی، گناہوں کی زندگی، نافرمانی کی زندگی، حسد کی زندگی اور اسی طرح نفرت کی زندگی پیچھے کر کے، گناہوں کی زندگی پیچھے کر کے آگے نیا مخلوق بنتا ہے، یعنی توبہ کے وسیلہ سے، بپتسمہ کے وسیلہ سے اپنی حالت کو تبدیل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے، وہ نیا مخلوق بن جاتا ہے۔ میرے سیسو، ہم آگے بڑھیں گے کلام اقدس میں سے، ہم ایک اور آیت بھی دیکھیں گے کلام اقدس میں سے، پولس رسول کا خط افسیوں کے نام کا جب 4 باب پڑھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہمیں خوبصورت نئے انسان کے تعلق سے اسٹڈی ملتی ہے کہ بائبل کیا کہتی ہے۔ یہاں پر لکھا ہے کہ 4 باب کے اندر اس کی 21 آیت سے پڑھیں گے، لکھا ہے مگر تم نے اس سچائی کے مطابق جو یسوع مسیح میں ہے اسی کی سنی اور اسی میں یہ تعلیم پائی ہوگی کہ تم اپنے اگلے چال چلن کی اس پرانی انسانیت کو اتار ڈالو جو فریب کی شہوتوں کے سبب سے خراب ہوتی جاتی ہے، اور اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ اور نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی کی پاکیزگی، راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ میرے سیسو، بڑی وضاحت کے ساتھ پولس رسول نے کہا، ہم جب 23 آیت دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہم نے پڑھا کہ اپنی عقل کی روحانی حالت میں نئے بنتے جاؤ۔ اسپرچل لائف کے اندر روحانی طور پر بھی ہمیں نیا ہونے کی ضرورت ہے، اور یہاں پر ہم نے پڑھا نئی انسانیت کو پہنو جو خدا کے مطابق سچائی، راست بازی اور پاکیزگی میں پیدا کی گئی ہے۔ میرے سیسو، خدا کا کلام ہمیں تربیت کرتا ہے کہ ہم نئے مخلوق بن جائیں، ہم نئے انسان بن جائیں، مسیح یسوع میں ہم نئے انسان بن جائیں۔ میرے سیسو، جیسا پولس رسول نے بھی فرمایا کہ ہم حسد کی زندگی گزارتے تھے، نفرت کے قابل تھے، اور غصہ بھی ہمارے اندر شامل تھا، اور بے شمار قسم کی نفرتیں ہمارے اندر شامل تھی، ہم خود ہی کینہ رکھنے والے تھے۔ آج بے شمار لوگوں کی میرے عزیزو یہی سچویشن ہمیں نظر آتی ہے جو مسیح یسوع سے دور ہیں اور جسمانی زندگی گزارتے ہیں، اور ان کی روحانی زندگی نہیں، جسمانی حالت میں زندگی گزارتے ہیں، تو ان کی سچویشن بھی آج ایسی ہی ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری نادانیاں زندگی میں کام کرتی ہیں۔ میرے عزیزو، گالی نکالنا، شراب پینا، بیچنا، برے کام کرنا، اور اسی طرح میرے عزیزو فریب دینا، فراڈ کرنا، آج بہت سارے لوگ ایسے کام کر رہے ہیں۔ لیکن خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم نئی انسانیت کو پہنے، ہم مسیح یسوع میں نئے مخلوق بن جائیں، ہم یسوع مسیح میں سچائی، راست بازی اور پاکیزگی کی زندگی بسر کرنے والے بن جائیں۔ تو نئے سال سے میرے عزیزو ہمیں نیا مخلوق بننا ہے، اور بائبل مقدس کو جب ہم دیکھتے ہیں حالات بدلتے ہیں، اسی طرح موسم بدل کر آتے ہیں، کبھی گرمی، کبھی سردی، کبھی خزاں، کبھی بہار، سال تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے ہم 2025 سے 2026 میں شامل ہو چکے ہیں، تو میرے عزیزو اسی طرح سال بدل جاتا ہے، اسی طرح 2027 بھی آئے گا، 2028 بھی آئے گا، اسی طرح سال گزرتے جائیں گے۔ لیکن سوال یہی پیدا ہوتا ہے، ہماری زندگی میں نیا پن کیا ہے؟ ہم کیا نئے مخلوق بن چکے ہیں؟
کیا ہم نے خدا کے کلام کے موافق توبہ کی ہے، بپتسمہ لیا ہے، نئے انسان بن چکے ہیں، گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر ہم نے توبہ کر لی ہے؟ اور اگر ایسا نہیں کیا تو خدا نے، اس کا مطلب ہے نیا سال دیا ہے، تو خدا نے ہمیں اور موقع دیا ہے کہ ہم نئے مخلوق بن جائیں، ہم نئے انسان بن جائیں اور نئی انسانیت کو پہنے جو خدا کے مطابق ہے، جس میں راست بازی ہے، پرہیزگاری ہے، ایمانداری ہے، سچائی ہے اور پاکیزگی پائی جاتی ہے۔ تو میرے سیسو، خداوند ہم سب کو فضل بخشے کہ ہم نئے مخلوق بنے، ہم نئے انسان بنے اور خدا کے کلام کے مطابق چلیں، تاکہ اس دھرتی پر کئی گنا زیادہ اور آنے والے عالم میں ہمیشہ کی زندگی ملے اور نئے مخلوق بن کر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل کیے جائیں۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، ہم آپ سب کے لیے دعا کریں گے کہ خداوند ہمیں اس کلام کو صرف سننے اور پڑھنے کا نہیں بلکہ عمل کرنے کا بھی فضل بخشے۔ آئے اپنے سر کو جھکائیں گے، ہم دعا کریں گے۔ خداوند لشکروں کے خدا، کائنات کے بادشاہ، تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں، تو نے ہم سب کو موقع دیا کہ ہم نئے سال میں شامل ہوں۔ تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں جو گزر چکے ہیں دنیا جہان سے۔ اے خدا، ہم جانتے ہیں کہ بے شمار اے خدا لوگ جو دنیا سے جا چکے ہیں، ہم ان سے اچھے تو نہیں، لیکن تیری پادرین اے خداون، تیری اے خداون عظیم محبت ہے جو تو ہمارے ساتھ کرتا، تو نے ہمیں زندہ رکھا ہے تاکہ اس دھرتی پر رہ کر ہم تیرے یسوع نام کو جلال دے سکیں۔ خدا، جتنے اس چینل کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں اور تیری خدا کے اے خداوند تیری کلام کو، خدا کے کلام کو پڑھا ہے، سنا ہے، سیکھا ہے، آج زندگیوں کے اندر تیرا کلام اتر جائے اور 100 گنا پھل لائے۔ اپنے کلام کے موافق چلنے بڑھنے کا فضل بخش اور آسمان کے دریچے کھول کر بڑی برکت دے، تاکہ نئے سال سے نئے مخلوق بنے اور مسیح کے نام کو جلال دینے والے ٹھہرے۔ باقی ماندہ وقت میں بھی ہم سب کے ساتھ ہونا، اور جتنے بھی اے خدا اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، ان سب کو بڑی برکت دے، اور جتنے اے خدا اپنے گھروں میں پریشان ہیں، بیمار ہیں، میں دعا کرتا ہوں یسوع نام کے وسیلہ سے ان کی بیماریاں ختم ہو جائیں اور ابلیس کا ہر قسم کا گندا بوجھ بھسم ہو جائے یسوع نام میں۔ خدا رحم کر، نجات دے، شفا دے اور تیرا جلال ظاہر ہو یسوع مسیح کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو جی۔ خدا آپ سب کو بہت بہت برکت دے اور نئے سال کی خوشیاں بخشے، آمین۔